وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ نظر آئیں. ان کے کپڑے ایسے پتلے اور باریک ہوں گے کہ کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے، اور اتنے ٹائٹ اور تنگ ہوں گے کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو برہنگی اور عریانیت کا مظاہرہ کریں گی، ایسی عورتیں کل قیامت کے دن جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، سورۃ الشورى کی 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کی 4 قسموں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے.
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے جو نوازتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی عام تفسیر بیان کرنے کے بعد کہا کہ ھذا فی الانبیاء، یہ آیت انبیاء کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے مصداق انبیاء علیہ السلام تھے، اس لیے کہ انبیاء میں بعض انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، تو لوط علیہ السلام کے پاس صرف بیٹیاں تھیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے عطا کیا تھا، بیٹیوں سے محروم رکھا تھا۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، نہ بیٹے عطا کیا نہ بیٹی عطا کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت اور پیغام ہے۔ انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے سب سے محبوب اور سچے بندے۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو کسی کو بیٹے کی نعمت سے محروم کر دیا، کسی کو بیٹی کی نعمت سے محروم کر دیا، کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا، تو اس سے وہ شخص سبق حاصل کرتا ہے جو بیٹی کی نعمت سے محروم ہے، یا بیٹے کی نعمت سے محروم ہے، یا اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ یہ وہ آزمائش ہے جس سے اللہ نے انبیاء کو دوچار کیا۔ تو اس سے ایک عام انسان کو، ایک مومن کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسموں کا ذکر کیا، لیکن ابتدا آغاز بیٹی سے کیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے آغاز کیوں کیا؟ اس لیے کہ جاہلیت کے لوگ بیٹیوں کو مؤخر کرتے تھے، ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے کر کے ان کی اہمیت کو ثابت کیا ہے کہ جن کی تم تحقیر کرتے ہو، جن کی پیدائش کو تم اپنے لیے منحوس سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے نمبر پر رکھا۔ محترم حضرات، آج مجھے خطبہ جمعہ میں مسلم بہن بیٹیوں کو بچاؤ اس عنوان پر کچھ گزارش کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کی روشنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں، بہن بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، کبھی ہم ان کو زحمت نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے رحمت ہے، کبھی ان کو ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر ہم ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کی دینی تربیت کی فکر کریں، اور ان کے تعلق سے جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی پیاری ہے اور آخرت میں عذاب جہنم سے آڑ اور پردہ ہے، دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن
فلہ الجنہ. صحیح ترغیب کی حدیث ہے، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت اور صحبت کا وعدہ کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عار جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. جس نے 2 بیٹیوں کی، 2 لڑکیوں کی تربیت کی، ان کی صحیح پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے دن وہ شخص، وہ اور میں جنت میں دونوں اس طرح سے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو قریب کر کے صحابہ کرام کو دکھایا. اور ایک صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اگر اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ حسن معاملہ کیا، ان کے حقوق کو ادا کیا، ان کی دینی تربیت کا خیال رکھا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ اور پردہ ہوں گی. محترم حضرات، جن بیٹیوں کے حوالے سے احادیث کے اندر یہ فضیلتیں وارد ہیں، ان فضیلتوں کے مستحق ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے. آج ہماری بہن بیٹیاں دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج برائی کے راستے پر جا رہی ہیں، اپنے اخلاق و کردار کا سودا کرنے کے ساتھ اپنے دین و ایمان کو بیچ دے رہی ہیں. یہ بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ آج مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ناجائز تعلقات ان کے عام ہوتے جا رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم سماج میں بڑھ رہا ہے. ملک کے ایک معتبر اخبار کی تازہ سروے رپورٹ کے مطابق آج سے 3 سال قبل مرتد ہونے والی لڑکیوں کے جو واقعات سامنے آئے، 40,000 مسلم لڑکیاں مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ تعداد ہے جو آن دا ریکارڈ ہے، ورنہ ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں. مسلم نوجوانوں کے لیے، مسلم قائدین کے لیے، مسلم قوم کے جماعتوں کے ذمہ داروں کے لیے ان کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آج ہماری قوم کی بہن بیٹی جو اللہ کے دربار میں آ کر کے رب العالمین کے سامنے سجدے کرتی تھی، آج غیروں کے سامنے غیر اللہ کے دربار میں جا کر جھک رہی ہے. کیا ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں اور یاد رکھیں یہ ہم پر ایک بہت بڑا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری. کل قیامت کے دن ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلے ماں باپ ذمہ دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وهي مسئولة عنهم. ایک مرد اپنے گھر کے افراد کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے. کل اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اے لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے.
آج ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں. بچے ماں باپ کے کنٹرول سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. بچے راتوں میں تاخیر سے گھر پہنچتے ہیں. ماں باپ کو یہ ہمت نہیں کہ بچوں سے سوال کریں کہ اتنی دیر تک وہ گھر سے باہر کہاں پر تھا. بیٹی گھنٹوں موبائل فون پر بات کرتی ہے. ماں باپ کو یہ ہمت نہیں کہ بیٹی سے سوال کرے کہ گھنٹوں تو آخر کس سے بات کرتی. جب ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے, کل کے دن کوئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں افسوس ہوتا ہے. میں ہماری بہن بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں, ہماری زندگی میں سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت اگر کچھ ہمیں حاصل ہے تو ایمان کی دولت ہے. ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنا ہے, ایمان کی نعمت کی قدر کرنا. آج ایمان کی قدر انہیں معلوم نہیں, جس کی وجہ سے بڑی آسانی سے اپنے ایمان کو بیچ دیتی. سچ کہا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا فيصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اے لوگو, ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے جو فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وحشت ناک ہوں گے, ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. فتنے اس قدر رونما ہوں گے کہ آدمی صبح تک مومن رہے گا اور شام تک اس کا ایمان پر باقی رہنا کوئی گارنٹی نہیں. شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مومن رہے گا, صبح ہونے تک ایمان پر باقی رہنا گارنٹی نہیں, صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا. اس طرح سے فتنے رونما ہوں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا پرستی, مادیت پرستی کا ان لوگوں کے اوپر اتنا غلبہ ہوگا کہ دنیا کے معمولی فائدے کے لیے آدمی اپنا دین اور ایمان بیچ دے گا. اور اس دور کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آج اس دور کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا, دوسرا فتنہ جنم لیتا. دنیا کے معمولی فائدے کے لیے ہم اپنا اخلاق و کردار, اپنا دین و ایمان سب کچھ بیچ دیتے. ہمارے پاس دین و ایمان کی قدر نہیں. یاد رکھو, ہمارا سب کچھ لٹ جائے لیکن اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے, ہمارا ایمان محفوظ ہے تو سمجھئے سب کچھ محفوظ ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو لٹا دیا, اپنے ایمان کو بیچ دیا, تو سمجھئے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اپنے ایمان کو بچا لیا. قرآن نے ان کی شان میں آیت نازل کی کہ تم نے سب کچھ بچا لیا ہے, سب کچھ گنوا کر کے بھی تم نے سب کچھ بچا لیا ہے, اس لیے کہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ والوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے, اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے, اپنی جانوں کو بیچ دیتے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر ہجرت کرنے لگے, کفار مکہ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ صہیب, تم نے مکے میں جو کچھ کمایا ہے, پراپرٹی بنائی ہے, مال و دولت جمایا ہے, وہ کچھ مکے میں تم نے جو کچھ کمایا ہے, ہم مکے سے کمایا ہوا مال تمہیں تمہارے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ میرے مال کی ہرس میں لگے ہیں, سارا مال اٹھا کر کے ان کی قدموں میں ڈال دیا, تنے تنہا اپنے ایمان کے ساتھ مدینہ حاضر ہوتے. نبی کی خدمت میں پہنچے, واقعہ ذکر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ربیحہ صہیب, ربیحہ صہیب, صہیب تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا, صہیب تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا, سب کچھ تم نے لٹا دیا ہے
لیکن اپنا ایمان بچا لیا. یہ سب سے نفع بخش سودا، سب سے فائدے والی تجارت ہے. آج ہمارے پاس ایمان کی وہ قدر ہونی چاہیے. ہماری بہن بیٹیوں کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی عبرتناک. جب ابو طلحہ نے ان کو شادی کا پیغام پیش کیا، شادی کا پیغام ابو طلحہ نے پیش کیا. ابو طلحہ کافر تھے. اس پیغام کو رشک بھری نظروں سے ام سلیم نے دیکھا. کیسے نوجوان کا پیغام ہے. کہا واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. اے ابو طلحہ، تجھ جیسے نوجوان کے شادی کے پیغام کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. تو ایسا نوجوان ہے کہ تیرے رشتے کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، لیکن میں تیرے رشتے کو ٹھکرا رہی ہوں اس لیے کہ انک رجل کافر، تو ایک کافر آدمی ہے. وانا امرأۃ مسلمہ، اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں. میرا دین، میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھ جیسے کافر لڑکے سے شادی کروں. ولا یحل لی ان اتزوجک، میرے لیے یہ حلال نہیں کہ میں تجھ سے شادی کروں. لیکن ام سلیم نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر کے ابو طلحہ کو اسلام کی دعوت دی اور کہا وَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتی ہوں، اگر تو اسلام قبول کر لے تیرا قبول اسلام میرے لیے مہر. وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، میں تجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مہر میں نہیں مانگتی. فَأَسْلَمَ. دیکھیے ایک مسلم بہن بیٹی کا کردار یہ ہونا چاہیے، خود اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر کے سامنے والے کو اسلام اور دین کی طرف دعوت دے. اس لیے کہ ام سلیم نے درد بھری نصیحت کی ہوئی اور اس نصیحت کا اثر ابو طلحہ پر ہو گیا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. فاسلم، ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے. فکان ذلک مہرہا، اور ان کا قبول اسلام ام سلیم کے لیے مہر ہوگی. صحابہ کہتے تھے، راوی ثابت کہتے ہیں، ہم نے کسی عورت کے بارے میں اس سے زیادہ معزز اور محترم مہر نہیں سنا کہ جس عورت کا مہر قبول اسلام ہو، جس نے اپنے شوہر کو مسلمان بنا کر کے اس کے قبول اسلام کو اپنے لیے مہر کے طور پر لیا ہو. اس سے معزز اور محترم مہر ہم نے کوئی نہیں دیکھا، کسی عورت کا نہیں دیکھا. ہمارے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہماری بہن بیٹیوں کے لیے نصیحت. دراصل آج یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے دلوں میں اگر پختہ ایمان، حقیقی ایمان، سچا ایمان راسخ ہو جائے، جم جائے، تو ہم کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جو بھی اسلام نہیں قبول کیے تھے ایک لمبا انٹرویو لیا تھا. کئی سوالات اس نے پیش ابو سفیان سے کیے تھے. اس کا ایک سوال یہ بھی تھا وَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِسْلَامِ سَخْطَةً لَهُ. کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اسلام سے ناراض ہو کر کے مرتد ہوتا ہے؟ یہ بادشاہ روم ہرقل کا سوال تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کوئی شخص اسلام سے ناراض ہو کر کے مرتد ہوتا ہے؟ اس وقت ابو سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا لا، اب تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص اسلام سے ناراض ہو کر کے مرتد ہو کر چلا جائے. ایسا نہیں ہوا ہے. اس وقت بادشاہ روم ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے، جب ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، ایمان دل میں جم جاتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی طاقت اس کو ایمان سے نہیں پھیر سکتی، نہ اس کو حرص و لالچ ایمان سے پھیر سکتی ہے.
اور نہ عشق اور پیار کے چکر میں آ کر کے وہ اپنے اس دین و ایمان کا سودا کر سکتا ہے. کوئی بھی چیز اس کو ایمان سے نہیں پھیر سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت بیٹھ جائے. جب ایمان کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے, سوچ اور فکر کے پیمانے بدل جاتے ہیں, نفع اور نقصان کا معیار بدل جاتا ہے. آپ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے واقعے کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. غور کیجئے. فرعون یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ ایک بہت بڑا جادوگر ہے, نعوذ باللہ, اور ہمارے دربار میں بڑے بڑے جادوگر ہیں, کیوں نہ ان جادوگروں سے موسیٰ کا مقابلہ کرا دیا جائے. موسیٰ کی شکست ہو جائے گی اور وہیں سے اس کا کام تمام ہو جائے گا. مقابلہ شروع کرایا. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جادوگر جو کافر تھے, ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی, بادشاہ سے انعام کی لالچ کر رہے تھے, سوال کر رہے تھے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے, اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. بادشاہ سلامت, ہم تو موسیٰ کو ابھی چند لمحوں میں پچھاڑ دیں گے, لیکن جب ہم جیتیں گے تو بادشاہ کی طرف سے ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. تم تو اس وقت میرے قریبی درباریوں میں سے ہو جاؤ گے. بادشاہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام تھا. چند منٹوں پہلے جو لوگ انعام کی لالچ کر رہے تھے بادشاہ کی طرف سے, مقابلہ شروع ہوا. فن والا فن کو سمجھتا ہے, ہنر والا ہنر کی نزاکت کو جانتا ہے. جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ تو اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. برسر مجمع سب کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا, آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین پر ایمان لاتے. صرف رب العالمین نہیں کہا اس لیے کہ کہیں فرعون یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی رب العالیٰ کا دعویٰ کرتا تھا. آگے وضاحت کے ساتھ کہا رب موسیٰ و ہارون, اس رب العالمین پر ہم ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب. بادشاہ کا پورا پروگرام فیل ہو گیا, غضبناک ہو گیا, غصے میں آ گیا اور سخت سزاؤں کا اعلان کیا. کہا میری اجازت کے بغیر تم برسر عام میدان میں سب کے سامنے ایمان کا اعلان کر دیے ہو, میں تمہارے ہاتھ پیر الٹے کٹاؤں گا, تم کو سولی پر چڑھاؤں گا, قتل کر دوں گا. بڑے بڑے سزاؤں کا اعلان کر رہا تھا, لیکن ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا. چند لمحوں پہلے جو بادشاہ کی طرف سے ملنے والے انعام کی لالچ کر رہے تھے, جب ان کے دلوں میں ایمان بیٹھ گیا, مال و دولت کی فکر نہیں رہی, بادشاہ کی سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور ببانگ دہل چیلنج کرتے ہوئے بادشاہ سے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون, تو ہمیں سزاؤں سے ڈراتا ہے, تو جو چاہے کر لے, کیا کر سکتا ہے؟ تو دنیا میں ہم کو قتل کرا دے گا, ہماری دنیا بگاڑ لے گا, لیکن ہم نے دین ہمارے دلوں میں آ گیا ہے, ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے, اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان سے نہیں پھیر سکتی. میرے بزرگوں اور دوستو, آج ہمارے پاس ایمان کی قدر نہیں. ایمان ہمارے دلوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ارتداد کا فتنہ مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بڑھ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں صحیح ایمان, صحیح عقیدہ, اللہ کی معرفت, اللہ کی عظمت, آخرت پر ایمان ان کے دلوں میں راسخ کریں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یاد رکھیے, ورنہ ماں باپ قیامت کے دن مسئول ہوں گے. یہ سب سے پہلی چیز ہے, ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے, ان کے ایمان کی حفاظت کرنا, ان کو ان کے ایمان پر باقی رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طریقے سے ہماری بہن بیٹیوں کو خودکشی سے بچانا ہے. آج آپ دیکھیے اخبار کی سرخیوں میں, سوشل میڈیا پر آئے دن
اس قسم کے واقعات ہم کو خبر پڑھنے میں ملتے ہیں. فلاں شوہر نے اپنی بیوی کو جہیز کے نام پر خطر کر دیا. فلاں عورت جہیز سے تنگ آ کر کے اس نے خودکشی کر لی. شادی بیاہ کے مسائل، رسوم و رواج سے تنگ آ کر کے آج بہن بیٹیوں کی خودکشی کے واقعات تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ہمیں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں کہ ایک بہن بیٹی صرف اس وجہ سے خودکشی کرے کہ اس کے ماں باپ کے پاس جوڑا خریدنے کے لیے لڑکا ایک لڑکے سے شادی کرنے کے لیے طاقت نہیں. کتنی بڑی حقیقت ہے. آج کتنی غریب بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی خواہشات اور ارمانوں کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے جو قوم کے نوجوانوں کو غیرت دلا رہی ہیں. کیا تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کر کے ہماری زندگیوں میں خوشی لے آؤ اور ہماری ارمانوں کو پورا کرو؟ میرے بزرگ اور دوستو، اگر آپ عفت و پاک دامنی کے لیے، اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ آپ رشتہ کریں گے، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. اللہ کی مدد حاصل ہوگی. قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. وقت پر شادیاں کر لو. اگر شادی کے وقت تم معاشی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم کو خوشحال کر دے گا، خوشحال کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الادا، والناکح الذی یرید العفاف. تیسرا آدمی وہ ہے، وہ نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا جو عفت و پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ضرور مدد کرتا. اس لیے ہم جہیز کے نام پر جو آج بہن بیٹیوں کا قتل ہو رہا ہے، جہیز کے نام پر آج جو ہماری بہن بیٹیاں خودکشی کر رہی ہیں، ہمیں ان بہن بیٹیوں کو خودکشی سے بچانا ہے اور شادیوں کے رسومات کو ختم کرنا ہے. سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ ہمیں شادی کرنا ہے تاکہ سماج اور معاشرے میں خودکشی کے جو واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان واقعات کو ہم ختم کریں اور سنت کے مطابق شادی کو ہم عام کریں. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز، ہماری بہن بیٹیوں کو بے غیرتی اور بے حیائی سے بچانا ہے. مسلم نوجوان لڑکیوں میں بے غیرتی اور بے حیائی آئے دن تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. آج آپ دیکھیے، عریانیت کا کلچر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور بازاروں میں، پارکوں میں، شاپنگ کمپلیکسوں میں جہاں بھی آپ دیکھیے، برقع پوش خواتین آج ہمیں اپنی زیب و زینت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ نظر آئیں. ان کے کپڑے ایسے پتلے اور باریک ہوں گے کہ کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے اور اتنے ٹائٹ اور تنگ ہوں گے کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتیں جو برہنگی اور عریانیت کا مظاہرہ کریں گی، ایسی عورتیں کل قیامت کے دن جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جبکہ جنت کی خوشبو بڑی لمبی مسافت سے محسوس کی جائے گی. بعض روایتوں میں 40 سال کی مسافت تک اور بعض روایتوں میں 100 سال کی مسافت تک. اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو اس لیے
آج ہماری خواتین میں حیا آنا چاہیے. ہم اپنی خواتین کو, اپنی بہن بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دیں, اس لیے کہ حیا یہ عورت کا اصل زیور ہے, جو سونے چاندی اور زیورات سے بڑھ کر کے اصل زیور عورت کا حیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث پیش کی کہ باکرہ لڑکی سے اس وقت تک شادی نہیں کی جائے گی جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان البکر لتستحی, اے اللہ کے رسول جب باکرہ لڑکی سے اجازت دی جائے گی شادی کے وقت تو شرم کے مارے اس کی حیا اس کو روکے گی, وہ کیسے بول کر کے کہے گی کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذنھا سماتھا, باکرہ لڑکی کی اجازت اس کی خاموشی ہے, جب اس سے اجازت لی جائے گی اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ رشتہ منظور ہے. آپ غور کیجئے, ایک وقت تھا کہ ہماری خواتین کے حیا کا یہ عالم کہ زبان سے بول کر کے ان کو اپنے رشتے کی منظوری کا اظہار کرنے میں شرم آ رہی, اور آج اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں جب ایک لڑکی اپنے ماں باپ سے بضد ہوتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو فلاں سے ہی شادی کروں گی. آپ کو ہمارے رشتے کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اپنا رشتہ سیٹ کر لیا. ایک وہ لڑکیاں تھیں کہ ان کو اپنے رشتے کی منظوری زبان سے دینے میں شرم آتی تھی, تو شریعت نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کی خاموشی ان کی رضامندی. وہ خواتینیں, وہ اسلاف کی وہ خواتین گزری ہیں جو بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کو اپنے پردے کی فکر ہوتی تھی, ایسی حیا والی ہوتی. عطا بن نبی رباح نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ, اے عطا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو کہا کہ ہاں ضرور دکھاؤ. تو کہا ہذہ المرأۃ السوداء, یہ دیکھو یہ کالی کلوٹی عورت, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار آتی ہے, آپ کی خدمت میں آ کر کے اپنی بیماری کا شکوہ کرتی ہے, اے اللہ کے رسول انی اسرع و انی اتکشف, مجھے مرگی کا دور پڑتا ہے, بے ہوشی کے عالم میں برہنہ ہو جاتی ہوں, میرے جسم سے پردے ہٹ جاتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک, اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے عافیت دے دے گا, اور اگر چاہے تو یہ بیماری تیری باقی رہے اور اس پر تو صبر کرے اور آخرت میں تجھے جنت مل جائے. اس نے سوچا اس سے بہترین سودا کیا ہوگا, اگر اس بیماری میں صبر کرنے پر مجھے جنت مل رہی ہے تو اللہ کے رسول یہ بیماری رہے میں صبر کروں گی اور اللہ سے جنت کی امید رکھتی ہوں. لیکن اس نے آگے بڑھ کر کے سوال کیا, کہا اللہ کے رسول جب اس بیماری کا میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے, بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہوں, میرے جسم سے پردے ہٹ جاتے ہیں, میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے دعا کیا. سبحان اللہ, کیسی حیا والی خاتون, بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے اپنے پردے کی فکر لگی ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میں اس گھر میں بڑی آسانی سے جاتی تھی آتی تھی جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا, اور میرے والد آپ کے بازو میں دفن کیے گئے. کبھی وقت ضرورت میں اپنے کپڑے کو اتار دیتی تھی اس کمرے میں, میں یہ سوچتی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے, انما ہوا زوجی و ابی, ایک تو میرے شوہر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن کہتے ہیں جب اس حجرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا, اس کے بعد جب مجھے اس کمرے میں داخل ہونا پڑتا تو میں اپنے پورے کپڑے کو, پوری چادر کو جسم سے خوب اچھی طرح سے لپیٹ کر کے جاتی تھی, حیاء من عمر, عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرنے کی وجہ سے, عمر سے مجھے حیا آتی تھی. اس لیے کہ یہاں اب دوسرے کے ساتھ ایک تیسرے عمر ہیں, عمر کی حیا کی وجہ سے میں پورے اچھی طرح چادر میں ملبوس ہو کر کے اور پورے پردے کے ساتھ میں اس کمرے میں جاتی تھی. آپ غور کیجئے کہ ایک مردہ انسان سے حیا
یہ اس دور کے حیا خواتین کے حیا کا عالم تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو حیا کی تعلیم دیں اور بے غیرتی اور بے حیائی سے بچائیں، اس لیے کہ بے حیائی کا کلچر اور عریانیت کا کلچر آج ہماری بہن بیٹیوں میں تیزی کے ساتھ یہ فتنہ بھی بڑھ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے، ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کے دین و ایمان کی فکر کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.